صبح اس کی آنکھ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے نیند میں اونگتے ہوئے ہی فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ کون ہے؟ اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں سلام کرنے کے ساتھ پوچھا۔ سر، میں حمزہ ہوں۔ آپ نے کشمالہ امجد کے بارے میں آج کی خبر دیکھی ہے؟ دبے دبے جوش میں آواز سنائی دی۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میرا نہیں خیال حمزہ کہ میں نے تمہیں اس لڑکی کے بارے میں باخبر رکھنے کا کام سونپا ہے۔ وہ کہ اس کی نیند اڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے لہجے میں زمانے بھر کی بیزاریت سمو کر کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا حمزہ کو یہ پتا چلے کہ کشمالہ اب بھی اس کے پاس ہے۔ دوسری طرف حمزہ کے جوش پر ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے ہاتھ میں موبائل کو گھورا اور کمرے کی طرف ایک نگاہ ڈالی، جس کے مختصر سامان میں ٹی وی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے ہی وقت کے لیے ولی کہتا تھا کہ کوئی اچھا موبائل لے لو، اور وہ فضولیات کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ وہ خبریں سننا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ولی کو کال کر کے ملنے کا کہا تو اس نے ناشتہ کے لیے اپنے گھر ہی بلا لیا۔ ناظرین، کشمالہ امجد کیس نے لیا ایک نیا موڑ۔ ابھی بھارتی چینل سے پتہ چلا ہے کہ میجر آتش بھی کشمالہ امجد کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ میجر آتش پر غدار ہونے کا الزام لگنے کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے عہدے سے برطرف کر دیے گئے ہیں، بلکہ انہیں جیل بھی ڈال دیا گیا ہے۔ حکومت کو یہ ساری سچائی ان کے قریبی دوست کبیر نے بتائی ہے، جن کا کہنا ہے مجھے ملک غدار سے دوستی کرنے پر افسوس ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمالہ اور میجر آتش کا افیئر چل رہا تھا۔ وہ اینکر چیخ کر یہ خبر بار بار دہرا رہا تھا۔ ساتھ سکرین پر کشمالہ امجد اور میجر آتش کی تصویر بھی دکھائی جا رہی تھی۔ وہ لب بھنچے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کاش وہ اس کے سامنے ہوتا اور وہ اس اینکر کو 2-4 تھپڑ رسید کر دیتا، جو بنا تحقیق کے بھارتی خبروں کو نقل کر کے سنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ولی کوئی تبصرہ کرتا، مجتبیٰ کو آفس سے کال آ گئی۔ سر ہارون نے فوراً آنے کے لیے کہا۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے فون جیب میں رکھا اور آفس کی طرف بڑھ گیا۔ مجتبیٰ، اس لڑکی کو کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے اس کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلا ہی سوال کیا تھا۔ کون سی لڑکی سر؟ وہ انجان بنا۔ تم نے آج کی نیوز نہیں سنی؟ سر ہارون نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ آپ کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے؟ ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے مصنوعی حیرانگی سے سوال داغا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نام اس لڑکی کے ساتھ آئے۔ تم پہلے بھی ایک بار ان کی نظروں میں آ چکے ہو۔ سر ہارون نے بے چارگی سے کہا۔ کچھ بھی تھا، وہ اسے کسی صورت درندوں کے سامنے لانے کے حق میں نہیں تھے۔ بالکل نہیں آئے گا سر، مجتبیٰ نے یقین دلانے کی کوشش کی، ایسے جیسے اسے یقین تھا کہ یہ ناممکن بات ہو۔ پھر اسے اپنے گھر سے کہیں اور منتقل کر دو۔ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سر ہارون اس بار بھی اس پر بازی لے گئے تھے۔ سوری سر، میں اس کی ذمہ داری لے چکا ہوں۔ جب وہ سب جان ہی گئے تھے تو اس نے مزید جھوٹ بولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں آسیہ سے بات کر چکا ہوں، انہوں نے عام سے انداز میں بتایا۔ وہ مان گئی۔ مجتبیٰ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے، معاملے کی نزاکت کو سمجھو۔ تم پہلے بھی ایک بھارتی جاسوس کو مار کر ان کی نظروں میں آ چکے ہو، اب ایسی لڑکی کو پناہ دے رہے ہو جو انہیں مطلوب ہے۔ بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے اب کہ اسے ذرا رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے ان کی نظروں میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ مجتبیٰ نے شرارت سے مسکراہٹ دبائی۔ دیکھو مجتبیٰ، ابھی تک یہ بات مجھ تک ہے۔ میں نہیں چاہتا اعلیٰ حکام تک بات جائے اور وہ خود کو کلیئر کرنے کے لیے لڑکی واپس کرنے پر زور ڈالیں۔ سر ہارون کو لگایا شاید اب تک اسے مستقبل میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی۔ سر، میں ان کے مجرم انہیں واپس کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ اور کہاں آپ مجھے ایک مظلوم کو واپس کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں چٹانوں سے سختی در آئی تھی۔ میں تمہارے فائدے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں مجتبیٰ۔ میری بات مانو گے تو جلد ہی تمہیں تمہارے پرانے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا۔ تم نے اپنی بے وقوفی سے میجر کی جو جگہ گنوائی ہے وہ واپس مل جائے گی۔ انہوں نے آفر کی۔ سوری سر، میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا، مجتبیٰ نے بے لچک لہجے میں کہا۔ تم مجھے اس بات پر مجبور مت کرو مجتبیٰ کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ اسے کسی طور مانتے نہ دے کر انہوں نے وارن کیا۔ میں آپ کو کل تک جواب دوں گا۔ مجتبیٰ نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ تمہارے گھر کے باہر پہرا رہے گا، اسے کہیں اور لے جانے کی غلطی نہ کرنا۔ سر ہارون نے تنبیہ کی۔ اوکے سر۔ وہ خدا حافظ کہتے ہوئے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ اب حالات پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئے تھے۔ کشمالہ کو زیادہ تحفظ کی ضرورت تھی۔ وہ نہ صرف بھارت بلکہ اب پاکستان کو بھی مطلوب تھی۔ کب سے ایسی ہی بیٹھی ہو؟ کھانا کھاؤ نا، آسیہ بیگم نے اس کا کندھا ہولے سے ہلا کر کہا۔ وہ جیسے اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھ کر گئی تھی، وہ اب تک ویسی ہی پڑی ہوئی تھی اور گمسم بیٹھی نہ جانے کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ جواب میں وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جیسے سمجھ نہ آیا ہو کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، ہر زخم بھر دیتا ہے۔ آپ بھی جلد سنبھل جائیں گی۔
انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے تسلی دی۔ جب سے مجتبیٰ نے انہیں اس کے بارے میں بتایا تھا وہ ایک ہی دن میں انہیں عزیز ہو گئی تھی۔ اس کا دکھ انہیں اپنا محسوس ہوا تھا۔ اتنی سی عمر میں اس نے کیا کیا نہیں دیکھا تھا۔ زخم بھر جاتے ہوں گے لیکن جب کوئی اپنا پیارا بچھڑتا ہے تو صرف زخم تو نہیں لگتے، زندگی میں ایک خلا سا آ جاتا ہے۔ وقت زخم بھر سکتا ہے، خلا نہیں۔ جو جگہ کوئی اپنا خالی چھوڑ جاتا ہے وہ جگہ پھر کبھی نہیں بھر سکتی۔ اس نے شکستہ انداز میں جواب دیا، یہ بھی تو دستور دنیا ہے، ہمیں وہی رشتے بھی عطا کرتا ہے اور چھین بھی لیتا ہے، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھانا چاہا، وہ تو انصاف کرنے والی ذات ہے، پھر یہ کیسا انصاف ہے کہ کسی کو ایک دم سے ہی سب رشتوں سے محروم کر دیا جائے۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے کسی سے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا۔ اسے نفیس سی آسیہ بیگم اچھی لگی تھی۔ یہ تصویر دیکھو۔ انہوں نے موبائل سے ایک تصویر کھول کر اس کے سامنے کی جس میں آسیہ بیگم کے ساتھ وردی میں ملبوس 4 مرد تھے۔ وہ صرف ایک چہرے سے آشنا تھی۔ اس تصویر میں ان سب کے چہروں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تصویر کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ میرے شوہر اور بیٹے ہیں، ان میں سے اب صرف ایک زندہ ہے جس سے تم مل چکی ہو، باقی سب کو میں نے آگے پیچھے کھو دیا ہے، لیکن میں اداس نہیں ہوں کیونکہ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں ایک شہید کی بیوی اور 2 شہیدوں کی ماں ہوں۔ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ آپ نے ایسے ملک کے لیے اپنوں کو قربان کر دیا جنہیں قدر ہی نہیں ہے، بہت بے وقوف ہیں آپ۔ اسے آسیہ بیگم کے لیے بے وقوف سے زیادہ مناسب کوئی لفظ نہیں ملا تھا۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ وہ اسے ساتھ لیے ٹیرس تک آئی تھی۔ وہاں دیکھو، انہوں نے ٹیرس سے نظر آتی سڑک پر کھیلتے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ جب میں اپنے ارد گرد ان لوگوں کو پرسکون مسکراتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرے رگ و پے میں طمانینت پر احساس سرایت کر جاتا ہے کہ ان کا سکون، ان کی مسکراہٹ قائم رکھنے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے۔ کشمالہ کے تاثرات جانچنے کے لیے وہ لحظہ بھر کو رکی اور پھر گویا ہوئی۔